उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। बॉस, मैंने जो सोचा है उसके मुताबिक जब तक सरदार कंटेला जिन होश में नहीं आएगा उस वक्त तक वो अपने असल रूप में ना आ सकेगा। और चूंकि उसे गैस से बेहोश किया गया है इसलिए वो अब खुद होश में ना आ सकेगा। इसलिए लामहला कंटेला कबीले के दूसरे जिन अपने सरदार के लिए आपके पास आएंगे या इस आदमी से राब्ता करेंगे। ऐसी सूरत में कोई सौदेबाजी हो सकती है, वरना ये मखलूक यहाँ ना जाने हमारे साथ क्या सलूक करे। हम शैतानी मोहब्बत में हैं, टाइगर ने कहा। लेकिन तुमने ये अंदाज़ा कैसे लगा लिया कि जब तक सरदार कंटेला होश में ना आएगा वो अपने असल रूप में नहीं जा सकता? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। आपने खुद ही बताया है कि सरदार कंटेला के बेहोश जिस्म का नामालूम जिन उठा कर ले गए हैं। अगर वो बेहोशी के बावजूद अपने असल रूप में जा सकता तो उसे ले जाने वाले जिन उसे इंसानी रूप में उठा कर ना ले जाते, टाइगर ने कहा। ओह हाँ, वेरी गुड। मेरे जहन को ना जाने क्या हो गया है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जवाना की बात भी सच है। ये शख्स होश में आते ही अपनी शैतानी ताकतों का बदला लेगा। फिर क्या किया जाए? इमरान ने कहा। बॉस, इसका तरीका मैं बताता हूँ। आप इसके मुंह पर स्याह तस्मा बांध दें, फिर ये शैतानी ताकतों को ना बुला सकेगा और बातें भी करता रहेगा। जोसेफ ने कहा। मुंह पर स्याह तस्मा? तुम्हारा मतलब है कि इसके दोनों होंठों के दरमियान? इमरान ने कहा। हाँ, जोसेफ ने कहा तो इमरान को भी याद आ गया कि एक बार पहले ब्लैक पावर वाले मिशन में जोसेफ ने इसी तरह एक शैतानी ताकत को बेबस कर दिया था। ठीक है, चलो जल्दी करो, इमरान ने कहा। तो जोसेफ ने झुककर अपने फुल बूट का तस्मा खोला और फिर उसने फर्श पर बेहोश पड़े हुए कसियारा के मुंह पर तस्मा बांध दिया। अब उसे जंजीरों में जकड़ दो, इमरान ने कहा। तो जोसेफ और जवाना मिलकर उसे जंजीरों में इस अंदाज में जकड़ दिया जैसे वो पहले खुद जकड़े हुए थे। अब उसे होश में ले आओ, इमरान ने हाथ में मौजूद एंटी गैस की शीशी जवाना की तरफ बढ़ाते हुए कहा। तो जवाना ने शीशी का ढक्कन खोला और फिर उसका दहाना कसियारा की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद उसने शीशी हटाई और उसका ढक्कन बंद करके उसने उसे इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान ने शीशी लेकर अपनी जेब में डाल ली। इसी लम्हे कसियारा को होश आना शुरू हो गया और फिर उसने अजीब से अंदाज में कराहते हुए आंखें खोल दी। ये क्या मतलब? कसियारा के मुंह से अजीब से अंदाज में अल्फाज निकले। क्योंकि उसके होंठों के दरमियान स्याह तस्मा बंधा हुआ था इसलिए वो पूरी तरह बोल ना पा रहा था। अब बताओ कसियारा, तुम्हारी क्या सजा दी जाए तुम्हें? इमरान ने उससे मुखातिब होकर कहा। तो कसियारा के बंधे हुए जिस्म को झटका सा लगा। ये क्या है? ओह, मैं बंधा हुआ हूँ मगर, कसियारा ने कहा और उसके साथ ही उसने खामोश होकर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन चंद लम्हों बाद उसकी चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। ये क्या? ये मेरी ताकतें? कसियारा ने उलझे हुए लहजे में कहा। अब ना तुम कोई मंत्र वगैरह पढ़ सकते हो और ना ही अपनी किसी शैतानी ताकत को बुला सकते हो कसियारा। मैंने तुम्हारे मुंह पर स्याह तस्मा बांध दिया है। अब तुम मुकम्मल तौर पर बेबस हो चुके हो, इमरान ने जवाब दिया। ओह मगर ये सब कैसे हो गया? ये मुझे क्या हुआ था? तुम कैसे रिहा हो गए? वो सरदार कंटेला, इसका क्या हुआ? कसियारा ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। अब उसके अल्फाज कतरे वाज़े तौर पर समझ आने लग गए थे क्योंकि तस्मा किसी हद तक खुद ब खुद एडजस्ट हो गया था और इमरान को मालूम था कि आहिस्ता आहिस्ता वो मुकम्मल तौर पर एडजस्ट हो जाएगा और फिर वो इस तरह बोल सकेगा जैसे बगैर तस्मे के बोलता है। मैंने यहाँ फौरी तौर पर बेहोश कर देने वाली गैस फैला दी थी जिसकी वजह से तुम भी बेहोश हो गए और सरदार कंटेला भी, लेकिन हमने सांस रोक लिए थे इसलिए हम बेहोश ना हुए। जंजीरें मैं खोल चुका था इसलिए मैंने अपने साथियों को भी आज़ादी दिला दी। इस दौरान सरदार कुंटेला के साथी जिन यहाँ आए और सरदार कुंटेला को इसी बेहोशी के आलम में उठा कर ले गए, इमरान ने जवाब दिया। उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा? कसियारा ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। वो मुझे क्या कह सकते थे? वो तो यहाँ असल रूप में आए थे इसलिए मुझे सिर्फ सरदार कंटेला का जिस्म नजर आ रहा था, वो नजर नहीं आ रहे थे, इमरान ने जवाब दिया। तो तुम अब क्या चाहते हो? बहरहाल तुम्हारी मौत तो आएगी सही। सरदार कुंटेला का पूरा कबीला यहाँ मौजूद है, वो जब चाहे तुम्हें हलाक करा देगा, कसियारा ने कहा। तुम्हारा अपने मुतल्लिक क्या ख्याल है? इमरान ने सर्द लहजे में कहा। क्या मतलब? कसियारा ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम तो इंसान हो और मेरे हाथ में मशीन पिस्टल मौजूद है, मैं सिर्फ ट्रिगर दबाऊंगा और तुम हलाक हो जाओगे, इमरान ने कहा। उसके साथ ही उसने हाथ में पकड़ा हुआ मशीन पिस्टल उसकी तरफ कर दिया। ओह, तो ये बात है, ये लोहा यकीनन तुम्हारे हाथ में होगा, इसलिए कंटेला कबीले के जिन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा होगा। काश मैं उससे पहले ही तुम्हारी जेब से निकाल लेता, कसियारा ने कहा। तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। लोहा?
تو اس وقت بھی میری جیب میں تھا جب سردار کنٹیلا مجھے کوڑے مارنے جا رہا تھا۔ عمران نے کہا اس وقت یہ تمہاری جیب میں تھا، ہاتھ میں نہیں تھا، کسیارا نے کہا۔ تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ یہ بات اس کے لیے واقع ہی نہیں تھی کہ اگر آدمی کے ہاتھ میں لوہے کی بنی ہوئی کوئی چیز ہو تو جنات ان کے قریب نہیں آ سکتے۔ یہ بات نہ ہی اسے سردار اکتاش نے بتائی تھی اور نہ ہی بابا محمد بخش حکیم نے، جبکہ عمران کے خیال کے مطابق یہ واقعی انتہائی فائدہ مند تھی۔ لیکن اب اسے اپنے بچپن کا واقعہ یاد آ رہا تھا جب وہ اپنی اماں بی کے ساتھ ان کے کسی ملازم کے کسی عزیز کی شادی میں ان کے گاؤں گئے تھے۔ وہ وہاں عمران نے دیکھا تھا کہ دولہا کے ہاتھ میں لوہے کی چھری پکڑی ہوئی تھی۔ عمران کا ذہن بچپن ہی سے تجسس تھا۔ اس نے پوچھ لیا تو وہاں موجود ایک دیہاتی بزرگ نے اسے بتایا کہ دولہا کو جنات سے خطرہ ہوتا ہے، اس لیے دولہا ہاتھ میں چھری رکھتا ہے تاکہ جنات اس کے قریب نہ آ سکیں۔ یہ بات چونکہ اس وقت عمران کے پلے نہ پڑی تھی اس لیے وہ بات واقعی بھول گیا تھا، لیکن اب کسیارا کی بات سن کر اسے یہ بات یاد آ گئی۔ جوزف، تمہاری جیب میں بھی مشین پسٹل ہے، وہ جیب سے نکال کر ہاتھ میں لے لو، اور یہاں کسی گملے میں ہمارا تھیلا موجود ہوگا، وہ اٹھا لاؤ، اس میں 2 مشین پسٹل بھی ہیں، وہ نکال کر جوانا اور ٹائگر کو دے دو تاکہ ہم سب جنات کی کارروائی سے بچ سکیں۔ عمران نے کہا تو جوزف نے جیب سے مشین پسٹل نکال کر ہاتھ میں پکڑا اور تیزی سے اس کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں سیاہ رنگ کا تھیلا موجود تھا۔ اس نے تھیلے میں سے 2 مشین پسٹل نکال کر ایک ٹائگر کو اور دوسرا جوانا کے ہاتھ میں دے دیا۔ انہیں جیب میں نہ ڈالنا، ہاتھ میں ہی پکڑے رہنا، عمران نے کہا، اور سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ اب جنات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے اب ہم اطمینان سے یہاں سے واپس جا سکتے ہیں، اس لیے اب اس کسیارا کو زندہ رکھنے کی ضرورت نہیں رہی، کیوں نہ اسے گولی مار دی جائے۔ عمران نے جان بوجھ کر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، نہیں مجھے مت مارو، میں مرنا نہیں چاہتا، تم جو چاہے کرو، مجھے مت مارو، کسیارا نے چیختے ہوئے کہا، اور پھر بات ختم کر کے اس کی نظریں یکلخت عمران کے عقب کی طرف سی گئی۔ اس کا اندازہ ایسے تھا جیسے وہ کسی کو دیکھ رہا ہو۔ عمران نے تیزی سے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ سنو، سردار کنٹیلا کا نائب کاچو یہاں آیا ہے، وہ انسانی روپ میں نہیں ہے اس لیے وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن میری نگاہیں اس کا مخصوص حلقہ دیکھ رہی ہیں۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ سردار کنٹیلا اپنے اصلی روپ میں نہیں آ رہا اور نہ ہی ہوش میں آ رہا ہے، حالانکہ جنات حکیموں نے اسے ہوش میں لانے کی بے حد کوشش کی ہے۔ وہ یہاں اس لیے آیا ہے تاکہ میں تم سے اسے ہوش میں لے آنے کی بات کروں۔ سنو، میں سردار کنٹیلا کی طرف سے حلف دیتا ہوں کہ وہ اخلوق قبیلے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ کسیارا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، جب تک ہم نہ چاہیں وہ ہوش میں آ ہی نہیں سکتا، وہ اب قیامت تک اس طرح بے ہوش رہے گا، اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ جب تک وہ ہوش میں نہیں آئے گا وہ اپنے اصل روپ میں بھی نہیں آ سکتا، لیکن اگر ہم چاہیں تو اسے چند لمحوں میں ہوش میں لا سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہوش میں آ کر دوبارہ اپنے اصل روپ میں چلا جائے گا اور وہ شیطان کا پیروکار ہے، اس لیے مجھے تمہارے یا اس کے کسی حلف پر اعتماد نہیں ہے، اور یہ بات بھی مجھے معلوم ہے کہ جب تک سردار کنٹیلا فنا نہیں ہو جاتا وہی اس قبیلے کا سردار رہے گا، اور جب تک سردار کنٹیلا زندہ ہے تب تک قبیلے کا کوئی اور جن ان کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے یہ بات ہمارے فائدے میں ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، شیطان جب چاہے اسے ہوش میں لائے بغیر اصل روپ میں لا سکتا ہے۔ سنو، میں تمہیں ہر قسم کا حلف دلا سکتا ہوں، تم اسے ہوش میں لے آؤ۔ کسیارا نے کہا، ایک صورت میں یہ سودا ہو سکتا ہے کہ ہم سردار کنٹیلا کو اسی حالت میں ساتھ لے جائیں، جب ہم کنٹیلا قبیلے کی حدود سے باہر نکل جائیں گے تو پھر ہم اسے ہوش میں لے آئیں گے۔ عمران نے کہا، نائب کاچو کہہ رہا ہے کہ انہیں یہ شرط منظور ہے۔ کسیارا نے کہا، ٹھیک ہے، اسے یہاں منگواؤ اور ہمارے ساتھ ساتھ اسے اٹھا کر لے چلو۔ عمران نے کہا، باس یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو ٹائگر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، تم خاموش رہو۔ عمران نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا تو ٹائگر فکرہ مکمل کیے بغیر ہی خاموش ہو گیا۔ نائب کاچو کہہ رہا ہے کہ وہ سردار کنٹیلا کو قبیلے کی حدود والے ستون کے باہر پہنچا دیتے ہیں، تم وہاں پہنچ جاؤ۔ کسیارا نے کہا، ٹھیک ہے، ایسے ہی صحیح، لیکن کسیارا تم ہمارے ساتھ جاؤ گے اور یہ سن لو کہ اگر کنٹیلا قبیلے کے کسی جن نے ہمارے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کی تو پھر نہ تم زندہ رہو گے اور نہ ہی کبھی سردار کنٹیلا ہوش میں آ سکے گا۔ عمران نے کہا، کوئی شرارت نہیں ہوگی۔ کسیارا نے کہا، جوزف تھیلے میں سے کلپ ہتھکڑی نکال کر کسیارا کے دونوں ہاتھ اکم میں کر کے باندھ دو، پھر اسے کھول دینا، اور ٹائگر تم تھیلے میں سے وائرلیس 4 بم نکال کر چاہتے وقت اس کمرے کے کونے میں رکھ دینا اور اسے آن کر دینا۔ عمران نے پاکیشیائی زبان میں کہا، یس باس، ٹائگر نے کہا، جبکہ جوزف عمران کے حکم کی تعمیل میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران کسیارا اور اپنے ساتھیوں سمیت اس محبت سے باہر آ گیا، جبکہ ٹائگر تھیلے سمیت پیچھے تھا، اور پھر لمحوں بعد وہ بھی باہر آ گیا۔
اب تم ہماری رہنمائی کرو گے۔ عمران نے کسیارہ سے کہا تو کسیارہ نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ کسیارہ کی رہنمائی میں چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ البتہ مشین پسٹل سب نے بدستور ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے۔ کہاں تک کنٹیلا قبیلے کی حدود ہے؟ عمران نے کسیارہ سے پوچھا۔ یہاں سے قریب ہی ہے، وہاں ایک ستون موجود ہے، کسیارہ نے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ السلام علیکم۔ سردار اکتاش نے جو انسانی روپ میں تھا بابا محمد بخش کی دکان میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام۔ بابا محمد بخش نے سر اٹھاتے ہوئے سردار اکتاش کی طرف دیکھا، اس کے ساتھ ہی وہ چونک پڑا۔ اوہ تم اور یہاں؟ بابا محمد بخش نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے آپ سے ایک انتہائی ضروری بات کرنی ہے بابا جی، آپ مجھے فوری وقت دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، سردار اکتاش نے کہا تو بابا محمد بخش اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے وہاں موجود لوگوں سے معذرت کی اور پھر وہ سردار اکتاش کو لے کر علیحدہ کمرے میں آ گئے۔ کیا ہوا ہے کہ تمہیں خود اس روپ میں یہاں آنا پڑا؟ بابا محمد بخش نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سید چراغ شاہ صاحب عمرے پر گئے ہوئے ہیں، میں ایک بار عمران صاحب کے کہنے پر ان کے پاس کیا تھا، انہوں نے بات چیت کی تھی لیکن ساتھ ہی انہوں نے مجھے منع کر دیا تھا کہ اب میں وہاں نہ آؤں، اس لیے اب میں نہ وہاں جا سکتا ہوں نہ ان سے رابطہ قائم کر سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے معلوم ہے کہ جنات کے معاملات سے آپ بہرحال واقف ہیں اور عمران صاحب نے بھی آپ کا کئی بار ذکر کیا تھا، وہ آپ سے مل بھی چکے ہیں، اس لیے میں یہاں آپ کے پاس آیا ہوں۔ سردار اکتاش نے کہا۔ ہاں وہ نوجوان میرے پاس آیا تھا لیکن کیا ہوا؟ بابا محمد بخش نے کہا۔ شیطان کے پیروکار قبیلے کنٹیلا کے سردار جن کنٹیلا کو فنا کرنے کا کام سید چراغ شاہ صاحب نے عمران کے ذمہ لگایا ہوا ہے، لیکن عمران صاحب اس کام میں کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی شیطانی قوت کے حامل شخص کو الکیس کو ہلاک کر دیا، لیکن سردار کنٹیلا کا کچھ نہیں بگڑا۔ شیطان نے الکیس کے بعد یہ کام ایک اور شیطانی طاقت کسیارہ کے ذمہ لگایا۔ کسیارہ نے عمران کے 2 ساتھیوں کو اغوا کر کے کنٹیلا قبیلے کی حدود میں واقع شیطانی محبت میں قید کر دیا۔ عمران صاحب اپنے ایک ساتھی کے ساتھ وہاں گئے، لیکن مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ عمران صاحب وہاں بے بس ہو گئے ہیں اور اب سردار کنٹیلا انہیں عبرتناک موت مارنے کی کوشش کر رہا ہے، سردار اکتاش نے کہا۔ اوہ یہ تو واقعی بری خبر ہے، لیکن اس سلسلے میں تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ بابا محمد بخش نے کہا۔ کیا آپ کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ سردار اکتاش نے کہا۔ کیسی مدد اور کس طرح؟ بابا محمد بخش نے چونک کر پوچھا۔ جس قسم کی بھی آپ کر سکیں۔ میرا مقصد ہے کہ عمران صاحب کو اس محبت اور سردار کنٹیلے کے قبیلے کی حدود سے کسی طرح باہر نکال دیا جائے، سردار اکتاش نے کہا۔ تم اکتاش قبیلے کے سردار ہو اور پھر اخنوق قبیلے کے سرپنچ بھی، اگر تم اسے کی مدد نہیں کر سکتے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بابا محمد بخش نے کہا۔ ہم شیطان قبیلے کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، لیکن آپ کے پاس روحانی طاقتیں ہیں، آپ روحانی طاقتوں کی مدد سے کچھ کریں، سردار اکتاش نے کہا۔ نہیں، میرے پاس ایسی طاقتیں نہیں ہیں، البتہ میں روحانی طور پر سید چراغ شاہ صاحب سے رابطہ کر سکتا ہوں، وہ میری مرشد بھی ہے، بابا محمد بخش نے کہا۔ اوہ اگر ایسا ہے تو ضرور رابطہ کریں، ان کی خدمت میں یہ حالات عرض کریں، مجھے یقین ہے وہ اسے بچا لیں گے، سردار اکتاش نے کہا۔ ٹھیک ہے تم بیٹھو، میں ابھی اپنے خاص کمرے میں جا کر مرشد سے روحانی رابطہ قائم کر کے واپس آتا ہوں، بابا محمد بخش نے کہا اور اٹھ کر کمرے کے ایک دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سردار اکتاش کرسی پر خاموش بیٹھا رہا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد بابا محمد بخش واپس آئے تو سردار اکتاش نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ سردار اکتاش نے بڑے بے چین سے لہجے میں کہا۔ تم اس کے لیے بہت پریشان ہو، حالانکہ جنات انسانوں کے بارے میں کبھی اس قدر پریشان نہیں ہوتے، بابا محمد بخش نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ایک تو وہ ہمارے قبیلے کے لیے کام کر رہے ہیں، دوسرا مجھے سید چراغ شاہ صاحب نے بتایا تھا کہ عمران صاحب پاک ایشیا اور پوری مسلم دنیا کے انسانوں کے لیے بھی بہت بڑا سرمایہ ہیں، سید چراغ شاہ صاحب ایسے بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور میری درخواست پر انہوں نے خصوصی طور پر عمران صاحب کو اس کام کے لیے کہا تھا، اس لیے پریشان ہو رہا ہوں۔ لیکن آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا آپ کا سید چراغ شاہ صاحب سے رابطہ قائم ہوا؟ کیا کہا انہوں نے؟ سردار اکتاش نے بے چین ہو کر کہا۔ ہاں میرا رابطہ قائم ہوا ہے، میں نے تمہارے بتائے ہوئے حالات ان کی خدمت میں عرض کر دیے، انہوں نے جواب دیا کہ عمران کے لیے کسی تشویش کی ضرورت نہیں، وہ اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی ہے کہ سردار اکتاش کو پیغام دے دیا جائے کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے لیے پریشان نہ ہوا کرے، انہوں نے فرمایا ہے کہ ہم نے سوچ سمجھ کر عمران کا اس کام کے لیے انتخاب کیا ہے
اور ہمیں یقین ہے کہ عمران اپنی ذہانت اور کارکردگی کی بنا پر کامیاب رہے گا۔ بابا محمد بخش نے کہا، اوہ پھر ٹھیک ہے، بے حد شکریہ بابا، اس میں پوری طرح مطمئن ہو گیا ہوں، اب مجھے اجازت دیں۔ سردار اقتاش نے مطمئن لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ویسے میری ایک گزارش ہے کہ جب عمران اپنے کام میں کامیاب ہو جائے تو مجھے اس کے پاس لے جائیں، میں اس سے مزید باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مرشد سید چراغ شاہ صاحب نے اس کے بارے میں جس اطمینان کا اظہار کیا ہے میں اس سے بے حد متاثر ہوا ہوں۔ بابا محمد بخش نے کہا، ٹھیک ہے جناب، اب اجازت دیں۔ سردار اقتاش نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا تو بابا محمد بخش حکیم نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور پھر وہ بھی اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت صحرا میں چلتا ہوا کسیارا کی رہنمائی میں آگے بڑھتا رہا اور پھر انہیں دور سے ریت کے درمیان ایک اونچا سنگی ستون نظر آنے لگا۔ اس ستون پر کچھ لکھا ہوا تھا لیکن ان کی تحریر پڑھی نہیں جا رہی تھی اور نہ عمران کو یہ سمجھ آ رہی تھی۔ یہ ستون حدود ہے؟ عمران نے کسیارا سے پوچھا۔ ہاں، اس ستون کے اندر کنٹیلا قبیلے کی حدود ہے، دوسری طرف نہیں ہے، کسیارا نے جواب دیا۔ اس ستون پر کیا لکھا ہوا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہ جناتی زبان ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے کنٹیلا قبیلے کی حدود شروع ہو رہی ہے، اس لیے جنات بغیر سردار کی اجازت کے اس حدود میں داخل نہ ہو، ورنہ انہیں سزا کے طور پر چلا کر فنا کر دیا جائے گا۔ کسیارا نے جواب دیا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس ستون کے پاس پہنچ گئے۔ عمران نے دیکھا کہ سردار کنٹیلا ستون کی اندرونی طرف ریت پر پڑا ہوا ہے۔ کیا یہاں کنٹیلا قبیلے کے جنات موجود ہیں؟ عمران نے کسیارا سے پوچھا۔ ہاں، لیکن وہ تمہیں نظر نہیں آ سکتے، کسیارا نے جواب دیا۔ لیکن میں نے تو کہا تھا کہ سردار کنٹیلا کا جسم قبیلے کی حدود سے باہر ہونا چاہیے، لیکن یہ تو اندر پڑا ہوا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کا جسم اٹھا کر حدود سے باہر رکھ دو، کسیارا نے اونچی آواز میں کہا تو دوسرے لمحے سردار کنٹیلا کا جسم ہوا میں اٹھا ہوا دکھائی دیا اور پھر وہ جیسے ہوا میں تیرتا ہوا ستون کی دوسری طرف ریت پر ٹک گیا۔ جس محبت سے ہم آئے ہیں وہاں بھی جنات موجود ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، یہ مقدس محبت ہے، اس میں سوائے خصوصی اجازت کے کوئی نہیں داخل ہو سکتا، کسیارا نے کہا۔ کس کی اجازت؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ محبت کے بڑے پجاری کی، کسیارا نے کہا۔ وہ پجاری ہمیں تو نظر نہیں آیا، کیا وہ بھی جن ہے؟ عمران نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، وہ بھی جن ہے، اسے تمہاری وجہ سے ہٹا دیا گیا ہے، کسیارا نے جواب دیا۔ اس محبت کو کیوں قائم رکھا گیا ہے؟ وہاں کیا ہوتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہاں سال میں ایک بار تمام کنٹیلا قبیلے کے جنات اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے شیطان کے پیروکار جنات اکٹھے ہو کر شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور اس سے عہد کرتے ہیں کہ وہ اس کے وفادار ہیں، اور کسیارا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ کام وہ محبت کے باہر بھی تو کر سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ ہاں، کر تو سکتے ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم ہے کہ محبت کی وجہ سے انہیں خاص شیطانی طاقتیں ملتی ہیں، کسیارا نے جواب دیا۔ ٹائیگر، وہ ڈی چارجر کہاں ہے؟ عمران نے ٹائیگر کی طرف مڑتے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے جیب سے ایک ریموٹ کنٹرول نما آلہ نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے اس پر لگا ہوا ایک بٹن پریس کیا تو اس پر ایک زرد رنگ کا بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ شیطان کی پوجا کا شیطانی مرکز تو پہلے ہی ختم کر دوں، پھر بات ہوگی، عمران نے کسیارا سے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ کسیارا کچھ کہتا عمران نے دوسرا بٹن پریس کر دیا۔ آلے پر سرخ رنگ کی ایک بلب جھماکے سے جلا اور بجھ گیا، اس کے ساتھ ہی زرد رنگ کا بلب بھی بجھ گیا، اور دوسرے لمحے دور صحرا میں ایک انتہائی خوفناک دھماکہ ہوا اور ریت کے بادل آسمان کی طرف اڑتے ہوئے دکھائی دی۔ یہ کیا ہو گیا؟ کسیارا نے حیرت سے چیختے ہوئے کہا۔ ایوک ستارے کا محبت تباہ ہو گیا ہے، عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا تو کسیارا پاگلوں کے سے انداز میں چیختا ہوا واپس صحرا میں اس کی طرف دوڑنے لگا جدھر سے وہ آئے تھے۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے عقب میں بندھے ہوئے تھے۔ عمران نے ہاتھ میں پکڑا ہوا مشین پسٹل سیدھا کیا، لیکن پھر اس نے ہاتھ جھکا لیا۔ اسی لمحے کسیارا ایک ٹیلے کی اوٹ میں جا کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ باس، آپ نے اس شیطان کو گولی نہیں ماری، جوزف نے کہا۔ میں نے سوچا تو تھا، لیکن پھر مجھے خیال آ گیا کہ ایک تو وہ بندھا ہوا ہے، دوسرا اس کی میری طرف پشت تھی، اور مجھے کسی بندھے ہوئے بے بس آدمی پر اور وہ بھی اس کی پشت پر فائر کرنا مجھے اچھا نہیں لگا، عمران نے جواب دیا۔ باس، یہ شیطان کا پیروکار ہے، آپ اس پر رحم کیوں کرتے ہیں؟ جوزف نے کہا۔
مجھے معلوم ہے لیکن میں اپنے اصول کے خلاف کام نہیں کرتا، عمران نے جواب دیا تو جوزف ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اچانک ایک ٹیلے کی اوٹ سے کسیارا واپس آتا دکھائی دیا، لیکن عمران نے دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے تھے، اس کے کاندھے جھکے ہوئے تھے اور چہرے پر انتہائی مرونی چھائی ہوئی تھی۔ تم نے کیا غضب کیا؟ تم نے شیطان کا سب سے بڑا محبت تباہ کر دیا، اور یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، اس لیے مجھے شیطان خوفناک سزا دے گا۔ کاش تم ایسا نہ کرتے، تم نے میری تمام محنت پر پانی پھیر دیا، مجھے بھی مار ڈالو، کسیارا نے قریب آ کر روتے ہوئے کہا۔ تم انسان ہو کر شیطان سے ڈرتے ہو، شیطان تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ عمران نے کہا تو کسیارا بے اختیار چونک پڑا۔ وہ بڑی طاقتوں کا مالک ہے، وہ مجھے ہلاک کر دے گا، وہ مجھے عبرتناک سزا دے گا، کسیارا نے جیسے لاشعوری انداز میں بولتے ہوئے کہا۔ سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، شیطان کا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں بھی مسلمان۔ کسیارا نے یکلخت کہنا شروع کیا، لیکن دوسرے لمحے وہ ہوا میں اچھلا اور پھر ایک دھماکے سے نیچے گرا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم اس طرح تڑنے مڑنے لگا جیسے چاروں طرف سے اس پر لاٹھیاں برسائی جا رہی ہوں۔ اس کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے صحرا کا وہ حصہ گونج اٹھا تھا۔ عمران یہ صورتحال دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے کسیارا کا ہاتھ پکڑا، لیکن دوسرے لمحے کسیارا نے اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا مشین پسٹل چھین لیا اور اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا۔ ہاں ہاں ہاں، اب تم بچ کر نہیں جا سکتے، کسیارا نے بھرپور کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ اس کی حالت اب بالکل ٹھیک تھی۔ تو تم ڈرامہ کر رہے تھے، عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ ڈرامہ نہیں، شیطان کے دشمن کا خاتمہ ہے، کسیارا نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین پسٹل کا رخ عمران کی طرف کیا ہی تھا کہ یکلخت تڑتڑاہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی وہ یکلخت چیختا ہوا اچھل کر نیچے گرا۔ اس کے ہاتھ سے مشین پسٹل نکل گیا تھا، جسے عمران نے اٹھا لیا۔ کسیارا کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ وہ چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ یہ فائرنگ جوزف نے کی تھی، یہ شیطان تھا باس، مجسم شیطان، اس لیے میں نے اسے مار دیا ہے، جوزف نے پرسکون لہجے میں کہا۔ ہاں، یہ واقعی ہی شیطان کا پیروکار تھا۔ میں تو سمجھا تھا کہ شاید یہ شیطان سے بچنے کے لیے مسلمان ہونا چاہتا ہے، اس لیے میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ واقعی ہی ڈرامہ کر رہا تھا۔ لیکن تم نے جلدی کی، بہرحال ٹھیک ہے، عمران نے کہا اور تیزی سے واپس ستون کی طرف مڑ گیا۔ اچانک ایک آدمی نمودار ہوا جس کا قد جوزف اور جوانا سے بھی لمبا تھا۔ جسم دبلا پتلا تھا اور جسم کی مناسبت سے اس کا سر کافی بڑا تھا، البتہ اس کی آنکھیں چھوٹی تھیں۔ وہ سر سے گنجا تھا، حتیٰ کہ اس کے چہرے پر بھی بھووں اور پلکوں تک بال نہ تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بڑا سا سرخ رنگ کا رانڈ ہو۔ ہمارے سردار کو چھوڑ دو، ہم اس کے بدلے تمہیں مال و دولت دے سکتے ہیں، اس آدمی نے عجیب سی چیختی ہوئی آواز میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم کون ہو؟ عمران نے حیرت بھرے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا نام کاچو ہے اور میں سردار کنٹیلا کا نائب ہوں۔ میں نے تمہارے وعدے کے مطابق سردار کنٹیلا کو یہاں لا کر رکھ دیا ہے۔ کسیارا نے مجھے کہہ دیا تھا کہ وہ تمہیں ہلاک کر دے گا، لیکن اس کی بجائے تم نے اسے ہلاک کر دیا، اس لیے ہم تم سے خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ تم ہمارے سردار کو آزاد کر دو، اسے ہوش میں لے آؤ۔ کاچو نے کہا، تم اور تمہارا سردار سب شیطان کے پیروکار ہیں، اس لیے میں تمہارے سردار کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اسے اسی حالت میں اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور اسے سردار اکتاش کے حوالے کر دوں گا، پھر سردار اکتاش جانے اور تمہارا سردار کنٹیلا۔ عمران نے جواب دیا، تم یہ لوہے کے آگ برسانے والے ہتھیار اپنی جیبوں میں ڈال لو تاکہ تم سے تفصیلاً بات ہو سکے، کاچو نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تم بھی کسیارا کی طرح مجھے فریب دینا چاہتے ہو، لیکن یہ بتا دوں کہ اس کے باوجود تم شیطان کے پیروکار ہمارے قریب نہ آ سکو گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تم ہم جنوں کے درمیان کیوں آئے ہو؟ ہم نے تم انسانوں کو تو کچھ نہیں کہا ہے، یہ تو کنٹیلا قبیلے اور اخنوک قبیلے کے درمیان جنگ ہے، وہ جنات قبیلوں کے درمیان جنگ ہے۔ یہ تو سردار اکتاش کی زیادتی ہے کہ وہ تم انسانوں کو درمیان میں لے آیا۔ تم ہٹ جاؤ، ہم خود سردار اکتاش اور اس کے قبیلے سے مقابلہ کریں گے، کاچو نے کہا۔ تمہیں غلط فہمی ہے کاچو، تم شاید اپنے آپ کو بہت ذہین سمجھتے ہو، اس لیے تم نے اپنی طرف سے یہ بات کی ہے۔ یہ دو جنات قبیلوں کے درمیان جنگ نہیں، خیر و شر کے درمیان جنگ ہے۔ اگر واقعی یہ دو جنات قبیلوں کے درمیان جنگ ہوتی تو میں اس میں مداخلت نہ کرتا اور نہ مجھے اس کا حکم دیا جاتا، لیکن یہ خیر و شر کی جنگ ہے اور تم اور تمہارا سردار اور تمہارا قبیلہ شر کے نمائندے ہیں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، تم انسانوں کو دولت چاہیے، بتاؤ جتنی دولت تم چاہو تمہیں مل سکتی ہے، تم درمیان سے ہٹ جاؤ، کاچو نے کہا۔ تمہیں غلط فہمی ہے کاچو، یہ ضروری نہیں کہ سب انسان ہی دولت کے خواہش رکھتے ہوں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
देखो, तुम किसी सरदार जिन को हलाक नहीं कर सकते, इसलिए तुम सरदार कंटेला को हलाक तो कर ही नहीं सकते, इसलिए तुम कब तक उसे बेहोश रखोगे? काचू ने पैंतरा बदलते हुए कहा। मैं वाकई बड़े तवील अरसे तक इस मसले पर परेशान रहा हूँ, लेकिन अब मुझे मालूम है कि जब तक इंसान के रूप में हो तब तक तुम्हें बिल्कुल इसी तरह फना किया जा सकता है जैसे कि इंसानों को हलाक किया जाता है। इसलिए अब मैं अगर तुम्हारा सरदार कुंटेला के जिस्म में मशीन पिस्टल की गोलियां उतार दूं तो ये बिल्कुल इसी तरह फना हो जाएगा जिस तरह मेरे साथी की गोलियों से कुसियारा हलाक हो गया। इमरान ने जवाब दिया, तुम्हें जिसने भी ये बात बताई है गलत बताई है। जिन्नात को इंसानों की तरह फना नहीं किया जा सकता। तुम्हारी और हमारी ताकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखो, मैं इस वक्त इंसान के रूप में हूँ, तुम बेशक मुझ पर गोलियां चला कर देख लो। कांचू ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे मालूम है कि जैसे ही मैं ट्रिगर दबाऊंगा तुम असल रूप में चले जाओगे। इस तरह गोली ज़ाया हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा सरदार बंदा होने की वजह से असल रूप में नहीं जा सकता। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सरदार को बेशक बंदा रहने दो, लेकिन उसे होश में ले आओ ताकि हम उससे बात कर सकें। हो सकता है कि हम उससे वादा ले लें कि वो आइंदा सरदार इक्ताश और उसके कबीले के खिलाफ काम ना करे। काचू ने कहा, हाँ ये बात हो सकती है। इमरान ने कहा। उसके साथ ही वो जवाना की तरफ मुड़ गया। जवाना, उसकी नाक से एंटी गैस की शीशी लगा दो। इमरान ने जेब से वो बोतल निकाली और जवाना की तरफ बढ़ा दी। जवाना ने उसका ढक्कन खोला और फिर झुककर उसने शीशी को सरदार कुंटेला की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद जब सरदार कुंटेला के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे तो जवाना ने शीशी हटाई और उसका ढक्कन बंद करके उसे वापस जेब में डाल दिया। थोड़ी देर बाद सरदार कुंटेला ने आंखें खोल दी और दूसरे लम्हे वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। उसकी खून कबूतर की तरह सुर्ख आंखें इमरान पर जमी हुई थी। तुम मेरे दुश्मन, तुमने मेरे साथ क्या किया था? वो मोहब्बत, वो कसियारा, सरदार कुंटेला ने कहा। उसके साथ ही उसकी नजरें कांचू पर जम गई और वो खामोश हो गया। इमरान ने देखा कि वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े थे। अच्छा, तो तुमने कुसियारा को हलाक कर दिया और शैतान के मोहब्बत को तबाह कर दिया, और तुम समझ रहे हो कि तुम सरदार कुंटेला को भी हलाक कर दोगे? अचानक सरदार कुंटेला ने कहा और उसके साथ ही उसके जिस्म की गिट्ट बंधी हुई रस्सी यकलख्त नीचे गिर गई और दूसरे लम्हे पलक झपकने से पहले ही वो गायब हो गया। इमरान तेजी से काचू की तरफ मुड़ा, लेकिन काचू भी गायब हो गया। ये रस्सी किस तरह खुल गई? इमरान ने आगे बढ़कर रस्सी उठाते हुए हैरत भरे लहजे में कहा, बॉस, इसकी गांठ बाकायदा खोली गई है। मेरा ख्याल है ये काम नजर ना आने वाले जिन्नात का है। वो अपने सरदार को होश में तो नहीं ला सकते थे, इसलिए उन्होंने ये गेम खेली है। टाइगर ने कहा तो इमरान ने अस्बात में सर हिला दिया। हाँ वाकई, बहरहाल ठीक है। मैं बेबस और बेहोश पर फायर नहीं करना चाहता था। आओ अब हम वापस चलें। इमरान ने तवील सांस लेते हुए कहा। कहाँ जा रहे हो? अब तुम कहीं नहीं जा सकोगे। अचानक पुश्त की तरफ इमरान को चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी तो इमरान तेजी से मुड़ा। उसने सरदार कुंटेला को इंसानी रूप में खड़ा देखा था, लेकिन जैसे ही इमरान मुड़ा वो गायब हो गया। और उसके साथ ही इमरान और उसके साथियों के चारों तरफ यकलख्त रेत के तेज और ऊंचे बगोले से घूमने लगे। ये खौफनाक इंतहाई बगोले थे और फिर इन बगोलों का दायरा तेजी से इमरान और उसके साथियों के गिर्द तंग होने लग गया। उसके साथ ही खौफनाक आवाज़ें सुनाई देने लगी। इन सबको यूँ महसूस हो रहा था जैसे चंद लम्हों बाद वो इस खौफनाक बगोलों में फंसकर हलाक हो जाएंगे कि यकलख्त इमरान ने मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। उसके साथ ही उसने चारों तरफ घूमकर फूंक मारी तो बगोले यकलख्त गायब हो गए और बेशुमार रोने पीटने की आवाज़ें सुनाई देने लगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता खामोशी तारी हो गई। ये क्या हुआ बॉस? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये असल और कुदरती बगोले नहीं थे, बल्कि ये शैतानी सिलसिला था। इसलिए मैंने आयतुल कुर्सी पढ़कर चारों तरफ फूंक मारी है, जिससे शैतान का ये हरबा ख़त्म हो गया। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, बॉस अब यहाँ रुक कर क्या करना है? सरदार कुंटेला तो भाग गया होगा। जोसेफ ने कहा, हाँ आओ चले। उनके पास यही शैतानी हरबा था जो वो हम पर इस्तेमाल कर सकते थे और वो उन्होंने कर लिया। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और फिर वो वापस मुड़ गया। एक अरबा ख़त्म होने का ये मतलब नहीं कि हम बेबस हो गए हैं। हमारे पास लाखों शैतानी हरबे हैं। तुम किन किन का खात्मा करोगे? मैंने तुम्हें कहा है कि तुम अब जिंदा यहाँ से बचकर ना जा सकोगे। अचानक इमरान और उसके साथियों की पुश्त की तरफ से सरदार कुंटेला की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। इमरान और उसके साथी बिजली की सी तेजी से मुड़े, लेकिन सरदार कुंटेला की सिर्फ झलक उन्हें नजर आई। उसके साथ ही गायब हो गया। तुमसे जो हो सकता है कर लो, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और उसके साथ ही वो दोबारा मुड़ गया। उसके साथ ही मुड़े और फिर वो इत्मीनान से चलते हुए आगे बढ़ते चले गए, लेकिन उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई हरबा इस्तेमाल ना हुआ। लेकिन अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि अचानक उनके सामने सुर्ख रंग की दीवार रेत से निकलकर आसमान तक उठती चली गई। हाँ, अब उसे ख़त्म करके
और कब से सरदार कुंटेला की कहका लगाती हुई आवाज़ सुनाई दी, लेकिन उससे पहले कि इसका फिक्रा मुकम्मल होता, तड़तड़ाहट की आवाज़ के साथ ही सरदार कुंटेला की दर्द में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही धमाका हुआ। इमरान बिजली की सी तेजी से मुड़ा तो सरदार कुंटेला उसके सामने रेत पर इंसानी रूप में पड़ा बुरी तरह तड़प रहा था। ये फायरिंग इमरान ने की थी। उसने मुड़े बगैर ही आवाज़ का अंदाज़ा लगाकर हाथ में पकड़े हुए मशीन पिस्टल को मोड़कर फायर खोल दिया था। इसका निशाना 100% दुरुस्त साबित हुआ था और सरदार कुंटेला जो इमरान से बात करने के लिए इंसानी रूप में आया था और ये समझकर इंसानी रूप में रहा कि जब तक इमरान मुड़ेगा वो गायब हो जाएगा, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि इमरान बगैर मुड़े भी 100% दुरुस्त निशाना लगा सकता है। इसलिए वो इंसानी रूप में ही गोलियों का शिकार हो गया। उसके नीचे गिरते ही इमरान बिजली की सी तेजी से मुड़ा। उसके साथ ही उसने एक बार फिर इस पर फायर खोल दिया और चंद लम्हों बाद सरदार कुंटेला तड़पता हुआ हवा में उछला और फिर नीचे गिर गया। उसके साथ ही उसके पूरे जिस्म में आग लग गई और देखते ही देखते वो राख के ढेर में तब्दील हो गया। उसके साथ ही हर तरफ रोने पीटने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई थी। पिस्तौल हाथ से ना छोड़ना, इमरान ने चीख कर कहा। वो सुर्ख दीवार जो अचानक नमूदार हुई थी सरदार कुंटेला के नीचे गिरते ही इसी तरह अचानक गायब हो गए। रोने पीटने की आवाज़ें लम्हा ब लम्हा करीब आती जा रही थी। सुन लो कुंटेला कबीले के सब जिन्नात, अगर तुमने या अब तुम्हारे किसी सरदार ने कबीला अखनूक या किसी भी जिन के खिलाफ शैतानी हरबे इस्तेमाल किए तो तुम्हारा पूरा कबीला भी इस तरह फना कर दिया जाएगा, इमरान ने चीखते हुए कहा। उसकी चीख कर बोलते ही रोने पीटने की आवाज़ें यकलख्त बंद हो गई। उसके साथ ही वही दुबला पतला गंजा और लंबा काचू उनके सामने नमोदार हुआ। उसने दोनों हाथ बांधे रखे थे। तुमने इंतहाई हैरत अंगेज अंदाज में सरदार कुंटेला को फना कर दिया है। अब मैं सरदार कुंटेला हूँ और सुनो, मुझे मालूम हो गया है कि हम जिन्नात इंसानों का मुकाबला नहीं कर सकते। तुमने जिस तरह सरदार कुंटेला को फना किया है उसका हमें तसव्वुर तक ना था। सरदार कुंटेला शैतान का पैरोकार था, इसलिए शैतान से अहद कर रखा था कि वो अखनूक कबीले को शैतान का पैरोकार बनाएगा। लेकिन अब मैं सरदार कुंटेला हूँ और मैंने शैतान से कोई अहद नहीं किया और अब मैंने फैसला किया है कि मैं ऐसा कोई अहद नहीं करूँगा। ये ठीक है कि हमारा पूरा कबीला शैतान का पैरोकार है, लेकिन हम अब सरदार कुंटेला की तरह खुलकर अखनूक कबीले के काम खिलाफ नहीं करेंगे। इस काचू ने हाथ छोड़ते हुए मिन्नत भरे लहजे में कहा। पूरी दुनिया में शैतान के पैरोकार फैले हुए हैं काचू, जिनमें इंसान भी हैं और जिन्नात भी, क्योंकि खैर और शर की जंग अज़ल से जारी है और अब तक जारी रहेगी। लेकिन सरदार कुंटेला इस जंग में अपनी हदों से तजावुज़ कर गया था, इसलिए उसे फना होना पड़ा। अगर तुम और तुम्हारा कबीला अपनी हदूद में रहेगा तो किसी को कोई एतराज़ ना होगा। अगर कोई अखनूक कबीले का जिन तुम्हारे बहकावे में आ जाता है तो ये उसका ज़ाती फेल होगा और उसकी सज़ा भी खुद ही भुगत लेगा। लेकिन पूरे अखनूक कबीले के खिलाफ साजिश करके उन्हें शैतान का पैरोकार बनाना गलत है। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर यकीन रखो कि इस बार तो सिर्फ तुम्हारा सरदार फना हुआ है, फिर पूरे कबीले को फना कर दिया जाएगा। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। मैंने पहले ही कहा है कि अब ऐसा नहीं होगा, काचू ने कहा। ठीक है, तो फिर हम भी तुम्हारे आड़े नहीं आएंगे, इमरान ने कहा और काचू ने असबात में सर हिला दिया और उसके साथ ही वो गायब हो गया। आओ, ये अजीब व गरीब मिशन भी अल्लाह ताला की रहमत से मुकम्मल हो गया, इमरान ने मुस्कुराते हुए वापस मुड़ते हुए कहा। Like, comment, share, press the bell icon.